عمر ہو گئی ہے 25 سال گزر گئے، عمر ہو گئی ہے 30 سال گزر گئے، 35 سال، شادی نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ مولانا عادل صاحب میں بڑا خوبصورت ہوں، میری باڈی بہت اچھی ہے، میں بڑا مالدار ہوں، مجھے جب تک جہیز کے اندر کار نہیں ملے گی میں تب تک شادی نہیں کروں گا، جب تک مجھے 10 لاکھ روپے نہیں ملیں گے میں شادی نہیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس جہیز کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اندر شادیاں بہت دیر میں ہو رہی ہیں، اس جہیز کی وجہ سے آج غریب گھرانوں کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی بھی عمریں گزر رہی ہیں، نوجوانوں کی بھی عمریں گزر رہی ہیں، اور یہ پھر زنا کر رہے ہیں، شادی نہیں زنا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں زنا کو اتنا مشکل، نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ زنا آج کے وقت میں آسان ہو گیا ہے۔ آج نکاح اتنا مشکل ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے، آپ جہاں چاہیں زنا کر سکتے ہیں۔ کشن گنج چلے جائیے، وہاں بھی آپ دیکھیے، جب کشن گنج اسٹیشن کے اس طرف جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک گلی، میں ایک مرتبہ گیا، اتر دناجپور میں ہی پروگرام تھا میرا، تو میرے جو دوست تھے مولانا صاحب، وہ مجھے بٹھایا انہوں نے مجھے اپنی گاڑی پہ اور لے جا رہے ہیں، تو میں نے گلی کے اندر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے مکان ہیں اور بس لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، عجیب سا ان کا چہرہ ہے۔ جب آگے گزرے تو ہم نے کہا یہ کیا تھا، یہ تو ہمیں کچھ الگ لگ رہا ہے معاملہ۔ کہا مولانا یہاں معاملہ ہی الگ ہے، یہ گلی شریفوں کی گلی نہیں ہے۔ تو آج زنا بڑا آسان ہے، کشن گنج چلے جائیں، گلاب باغ چلے جائیں، پٹنہ چلے جائیں، دلی چلے جائیں، لیکن آج نکاح ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر بڑا مشکل ہے۔ جب تک کار نہیں ملے گی نہیں کروں گا، جب تک 10 لاکھ روپے نہیں ملیں گے نہیں کروں گا۔ ارے اللہ کے بندو، میرے نبی کی سنت کو مشکل بنانے والوں، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہو رہا ہے، یہ اللہ کا قہر ہے جو تم پر نازل ہو رہا ہے۔ آج تمہاری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، آج تمہاری عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے آج تم نے سنت کو بہت مشکل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں جلدی سے شادی کر لو، نوجوانوں اگر تم پیسہ کما رہے ہو اور تمہارے اندر بیوی کی خواہشات پوری کرنے کی طاقت ہے تو دیر نہ کرو، جلدی سے شادی کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربع۔ آئے جہیز کا منہ دیکھنے والوں، آئے محلے کے چودھریوں، سنو، میرے نبی فرماتے ہیں جب لڑکی دیکھنے جاؤ، جب کسی لڑکی کو پسند کرنے جاؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز لمالہا، لڑکی کے مال کو دیکھا جاتا ہے، وہ کتنی زیادہ مالدار ہے، وہ کتنی زیادہ پیسے والی ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں؟ بتائیے، جھوٹ مت بولیے، دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں؟ جی ہاں دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنی زیادہ پیسے والی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لمالہا، لڑکی کے مال کو دیکھا جاتا ہے، وہ کتنی زیادہ مالدار ہے، اس کے باپ کا کاروبار کتنا بڑا ہے، کھیت کتنے زیادہ ہے، اس کا مکان کتنا بڑا ہے۔ لمالہا، لڑکی کے مال کو دیکھا جاتا ہے، ولحسبہا، لڑکی کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، وہ کس خاندان کی ہے، وہ کس برادری کی ہے، وہ کس قبیلے کی ہے۔ ولجمالہا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، کتنی زیادہ خوبصورت ہے، کتنی زیادہ گوری ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا ناک کیسی ہے، اس کا نقشہ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ولدینہا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کا دین دیکھتے ہیں، کتنی زیادہ دیندار ہے، کتنی زیادہ نیک ہے، کتنی زیادہ صالحہ ہے، نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فظفر بذات الدین، لوگوں دیندار لڑکی سے شادی کر لو، دیندار لڑکی لے کر کے آ جاؤ، دیندار عورت سے شادی کر لو۔ فظفر بذات الدین، یہ نہ دیکھو کار مل رہی ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھو کس خاندان کی ہے، یہ نہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے، یہ دیکھو
وہ تمہارے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے, وہ تمہاری ماں باپ کی خدمت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے. فاظفر بذات دین, دیندار لڑکی لے کر کے آ جاؤ, دیندار لڑکی سے شادی کر لو. آج کتنی لڑکیاں ہیں, باپ لڑکی کی شادی کرانا چاہتا ہے لیکن اس کے داماد کا منہ پھٹا ہوا ہے, جب تک کار نہیں ملے گی شادی نہیں کروں گا, جب تک بلینو نہیں ملے گی شادی نہیں کروں گا. لڑکی کی عمر 25 سال کی ہو گئی ہے, 30 سال, اس کی بھی جوانی ہے, اس کو بھی ضرورت ہے, اور جب اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے, غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, اور اس کی وجہ ہمارے سماج کا یہ ناسور ہے, یہی جہیز ہے, یہی دہیج ہے جس نے آج ہماری بچیوں کو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے. سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ جہیز ہے. آج اس نے نوجوانوں کی زندگی کو بھی برباد کر دیا ہے, اور آج اس جہیز نے نوجوان لڑکیوں کی زندگیوں کو بھی برباد کر دیا ہے. اس جہیز نے کتنے گھروں کو برباد کر دیا ہے. آپ دیکھیے کیا ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ, احمد آباد کی وہ لڑکی, آج بھی اس کا درد میرے دل کے اندر ہے, جس کا نام عائشہ تھا, جس نے پانی میں کود کر, ندی میں کود کر اپنی جان دے دی, خودکشی کر لی, اور دنیا والوں کو ایک سبق دے گئی. وہ سبق یہ ہے کہ یہ صرف عائشہ مر رہی ہے, کہ ہر روز کتنی فاطمہ مر رہی ہیں, ہر روز کئی زینب خودکشی کر رہی ہے. کس وجہ سے؟ صرف اسی جہیز کی وجہ سے. تو میرے پیارے بھائیوں, نوجوانوں, بزرگوں, ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. اب وہ وقت آ گیا ہے, ہمیں اور آپ کو اپنا حساب لینا پڑے گا کہ ہم اور آپ کیا اپنی زندگیوں میں کرتے رہے ہیں. ہم اور آپ کہہ رہے ہیں آج پورے ہندوستان پر بی جے پی کی حکومت ہے, آج پورے ہندوستان پر بی جے پی حکومت کر رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں, اس پارٹی نے 100 سال انتظار کیا ہے, 100 سال ان کی محنت رہی ہے, اور 100 سال محنت کرنے کے بعد آج وہ پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے. مجھے یہ بتاؤ میرے پیارے بھائیوں, آپ 100 سال کے اندر کیا کرتے رہے ہیں؟ مسلمانوں, تم نے 100 سال کے اندر کیا کیا ہے؟ نہیں, ہم نے 100 سال کے اندر صرف کھایا ہے, پیا ہے. ہم نے 100 سال خوب موج مستی کی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے اور آپ نے 100 سال کچھ نہیں کیا ہے. تو میرے نوجوانوں, اپنی جوانی کی حفاظت کرو. آج قوم کو تمہاری جوانی کی ضرورت ہے, آج قوم کو تمہاری ضرورت ہے. اگر اب بھی تم ہوش میں نہ آئے, اگر اب بھی نہ جاگے, تو وہ دن دور نہیں, مسلمان جتنے ذلیل اب ہیں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے. میرے نوجوانوں, آپ کو جاگنا پڑے گا, آپ کو قوم کی لاٹھی بننا پڑے گا, آپ کو قوم کا سہارا بننا پڑے گا, اور اپنے قوم کو عزت کے عروج پر لے کر کے جانا پڑے گا. تو میرے پیارے بھائیوں, ہمارے اور آپ کے سماج کا بگاڑ یہ ہے, ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں, اسی لیے ہمارا سماج بگڑ رہا ہے, ہماری مائیں بہنیں بگڑ رہی ہیں. ہمارے سماج کا سب سے اہم طبقہ وہ کون ہے؟ یہ عورتیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, الدنیا حلوۃ خضرا, یہ دنیا پوری کی پوری بڑی رنگین ہے. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, اے لوگو دنیا کے فتنے سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا. یہ عورت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, عورت دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, یہ پوری کی پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے, اور دنیا کی سب سے اچھی چیز, دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے, نیک بیوی ہے.